صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عباس اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک فی الشدہ وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یعنی یہ یقینی ہے، نص قطعی ہے، آپ جب بھی اللہ اللہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، انہیں کوئی کیفیات نہیں آتی، انہیں کوئی نور نظر نہیں آتا، ان پر کوئی وجد طاری نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، فرسٹ پرائرٹی اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یاد کرتی ہے۔ آپ بتائیں اگر ہمارا اللہ ہمیں یاد کرے گا تو ہمارے کون سے معاملات ہیں جو حل ہونے والے نہیں ہیں؟ اور آپ دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ حل کریں، اور اگر اللہ خود بندے کو یاد کرے کہ میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسی کو عنایات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمت لینے کا یہی طریقہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یقیناً آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ جس شخص کو یاد کریں گے وہ ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کے راستے ہیں۔ دعا نہیں بھی مانگے گا تو کام ہو جائے گا، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حج کے موقع پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے تیسرا کلمہ کثرت سے عرفات میں، وہ بھی عرفات میں، عرفات تو خاص جگہ ہے، مانگنے کی جگہ ہے، لیکن وہاں حکم یہ کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھو اور اس کے ساتھ مانگو، دوسرے اذکار بھی کرو۔ تو تیسرا کلمہ کثرت سے جو پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے تیسرے کلمے میں، دعا تو کوئی نہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کو سے مانگنا چاہیے وہاں تیسرا کلمہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدثوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح ہے۔ تیسرے میں وی پریز اللہ تعالیٰ ان دیٹ کلمہ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ثناء الکریم دعاؤن، کہا کہ کریم شخص کی اگر انسان تعریف کرے تو بن مانگے ہی سارا کچھ دے دیتا ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ نے اس کی تعریف کر دی تو خوش ہو جائے گا، جب وہ کریم خوش ہو جائے گا، وہ مالک اور کنگ خوش ہو جائے گا، بلکہ بادشاہوں کو بھی بادشاہت دینے والی ذات جب خوش ہو جاتی ہے۔ ثناء الکریم دعاؤن، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ حضرات نے اکثر درود شریف کے فضائل میں روایت پڑھی ہوگی کہ صحابی نے کہا کہ حضرت میں کتنا حصہ آپ کے لیے درود پڑھوں؟ میں چوتھائی 1/4 پڑھوں آپ کے لیے؟ اور فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کا کہ میں ہاف پڑھوں؟ ان کا ٹھیک ہے۔ کہ 2/3 پڑھوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کا نہیں میں فل ٹائم درود پڑھوں؟ تو فرمایا پھر تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ یہ وہی ہے ثناء الکریم دعاؤں۔ تو اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ بندوں کو یاد کریں گے تو بندوں کے کام کیسے نہیں کریں گے؟ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا پھر وہی اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ می دہز یزداں مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی مراد از خود پوری فرما دیتے، ان کے دل میں بات آتی پوری کر دیتے ہیں۔ می دہز یزداں مراد متقی، کیونکہ انسان تقوی کا مطلب بھی کہ تقوی بھی مولا کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ دراصل یاد رکھو، تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا، اور انسان گناہ سے کب بچتا ہے؟ جب اس کو اللہ یاد ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یاد نہ ہو کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ غافل قلب جو ہوتا ہے، جو غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا ہے، وہ آسانی سے گناہ میں گھس جائے گا، لیکن جو ہوشیار ہے وہ جب اس کو نفس کھینچے گا اپنی طرف، پل کرے گا، شیطان پل کرے گا اپنی طرف، تو ہوشیار ہو جائے گا، یار دیکھو میرا دشمن مجھے کھینچ رہا ہے، مجھے نہیں کھینچنا ہے۔ بس اسی لڑائی کا نام، اسی بیٹل کا نام تقوی ہے، اسی کا نام۔ جب تقوی انسان میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا ذکر اذکار ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا قلب جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب اللہ کہتا ہے تو اس کی زبان بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ۔ جب اللہ کا نام لیتا ہے یا اللہ عرش تک جاتی ہے، پھر مولا ان کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، فرماتے دیکھو پہلے ذکر ہے پھر شکر ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ کہ نعمت دینے والے کو یاد کرو۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو یاد کرو، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس کو یاد کرو۔ اور شکر کا مطلب ہے کہ جو نعمت یوز کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو پریز کرو اور شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ پہلے اللہ نے اپنی ذات رکھی ہے کہ دیکھو پہلے میری ذات کو یاد کرو، پھر میری نعمت کو یوز کرو۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے بنوری ٹاؤن میں، وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کر پابند کر دیا کہ ایوری مسلم جو مسلمان ہے فرسٹ میرا نام لے، دین چیز کو یوز کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ پہلے میرا نام لو، یہ بتا دو، پوری دنیا کو بتا دو کہ بھائی ہم تو اس کے نام کے بغیر نہیں چل سکتے، ہمیں ان کا نام لینا پڑتا ہے۔ ہم پہلے اس کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پھر روٹی کھاتے ہیں، پھر پانی پیتے ہیں، پھر بوتل پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہم پھر کپڑے پہنتے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم انٹر ہوتے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، پھر اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ہم سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم واش روم میں جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ بتا دے کہ سب سے پہلے، ہر کام سے پہلے میرا اللہ کا نام ہے، سب سے پہلے میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنے خالق مالک کو جب تک یاد نہیں کریں گے، اس کا نام نہیں لیں گے، ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، کوئی کام صحیح نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے، مومن اناؤنس کرتا ہے کہ دیکھو میں اس دنیا میں اپنے مالک کے نام کے سہارے پر زندہ ہوں، میری زندگی ان کے نام پر ہے، میں انہی کے لیے ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں ہوں، میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا، میں انہی کا نام لوں گا ہر کام سے پہلے۔ دیکھیے کل امرن ذی بال فرمایا، ذی بال بڑے سے بڑا کام، ذی بال کہتے بہت بڑا کام۔ آپ کنگ بن گئے، کنگ بن کر آپ فیصلے کر رہے، ایک ایسا آرڈر کر رہے پورے جو نا کنٹری کے لیے۔ فرمایا کہ نہیں کنگ صاحب پہلے ہمارا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دیکھے، آپ کے سامنے تو کنگ کچھ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ زمین آسمان سب کے بادشاہ تھے، سرور کونین، سرور بادشاہ، سرور کونین دونوں عالم کے۔ لیکن آپ خط لکھتے ہیں اس میں پہلے کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پھر لکھتے ہیں من محمد بن عبداللہ الی فلاں فلاں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جاتا ہے۔ تو فذکرونی اذکرکم میں پہلے فرمایا میری ذات کو یاد کرو، میری ذات سے تعلق پیدا کرو، میری ذات تمہیں یاد ہونی چاہیے۔
بعد میں پھر پوری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم، پوری مخلوقات ہمارے لیے پیدا کی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، تم مولا کے لیے ہو. تم اس دنیا میں رہ کر چیزیں یوز کرو، لیکن اللہ کے نام پر یوز کرو، اللہ کے واسطے سے یوز کرو. منع نہیں ہے. اسلام جتنا چیزوں کو استعمال کرنے کا خوبصورت طریقہ بتاتا ہے، بیوٹیفل میتھڈ جو اسلام بتاتا ہے، کسی کے پاس نہیں. آپ جنگل میں چلے جائیں، ہم جنگل میں گئے، ان جنگل میں مینی کائنڈز آف اینیملز موجود ہیں. اللہ فرمایا نہیں، یہ سارے نہیں، اس میں کچرا بھی ہے. اچھا لو، چوائس، یہ چوائس. تم ڈیر کھا سکتے ہو، یہ تم لے سکتے ہو، تم بفیلو کھا سکتے ہو. ہر چیز، ہر ایک نہیں چیز لینی، سلیکٹڈ چیزیں. تو جو سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ بتائیں، وہ قیمتی ہوتی، مہنگی ہوتی. کچرے کی قیمت بتاؤ، جو کچرا ہو جس میں ہر چیز ہو، پتھر ہر چیز پڑی ہو، تو اس کی قیمت کم ہوتی. اور جو سلیکٹڈ چیزیں ہوں اس کی قیمت زیادہ ہوتی. اللہ نے دنیا میں دی ہے، لیکن فرمایا دیکھو سلیکٹڈ چیزیں یوز کرو. یہ دسترخوان ہے، اس پر خاص چیزیں لو. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم آسٹریلیا گئے. آسٹریلیا میں حضرت کا بیان ہوا تو لوگوں نے ہر جگہ یہ ہے گوشت کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا. تو کہا جی جو مرغی ہینڈ سلاٹر جو ہینڈ سلاٹر جو ہے، وہ ہینڈ سلاٹر جو مرغی ہوتی ہے وہ آتی ہے $6 کی، آسٹریلین ڈالر. اور جو مشین سے ہوتی ہے وہ آتی ہے $4. وہ $6 کی ہے، یہ $4 کی ہے. تو یہ مہنگی ہے. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کے برانڈ کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ دنیا میں برانڈ کی قیمت ہے یا نہیں؟ بولو. آج کل تو بہت کانشیس ہیں لوگ برانڈ کے بارے میں، کہ ہم فلاں برانڈ کے جوتا ہو، فلاں برانڈ کی فلاں چیز ہو، فلاں برانڈ کی فلاں چیز ہو، برانڈڈ. تو فرمایا حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے. حلال ہونا تو بہت بڑی برانڈ ہے. اس لیے اس کا اگر وہ ہائی فائی اس کی قیمت ہے، اگر وہ زیادہ ایکسپینسو ہے، تو اس لیے کہ وہ منتخب چیز ہے، وہ برانڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہاری ہے، لیکن سلیکٹڈ چیزیں کر دی. دیکھو ان میں سے فلاں چیز یوز کرنی ہے، فلاں یوز نہیں کرنی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم آخرت اور تم اللہ کے لیے پیدا کی. ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے ہمیں زمین پر بھیجا ہے کہ جاؤ زمین پر جا کر میرے نام کو اونچا کرو. ہم اسی کے لیے آئے ہیں. مسلمان جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے پھرتا جہاں بھی جاتا ہے وہ. اس لیے قرآن مجید نے خود کہا ہے اومن کان میتن، مردہ ہے انسان، مردہ ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی کی طرح ہوتا ہے. فاحییناہ، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کو لائیو کس طرح کرتے ہیں؟ جعلنا لہ نورا، اس کو نور ایمانی دیتے ہیں. اگر نور ایمانی نہیں ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں، اگرچہ ہمیں لائیو نظر آتی ہیں، لیکن یہ لائیو نہیں ہے اللہ کے رسول کی نظر میں، زندہ نہیں ہے. زندہ کون ہے؟ زندہ وہ ہے جعلنا لہ نورا، جس کے دل میں پہلے ایمان کا نور آتا ہے، پھر ایمان کے نور کے بعد پھر تقوی کا نور آتا ہے، پھر نماز کا نور آتا ہے، پھر روزے کا نور آتا ہے، حج عمرے کا نور آتا ہے، ذکر کا نور آتا ہے، پھر نور آتے آتے نور الانوار ہو جاتا ہے. نور الانوار ایک کتاب پڑھائی جاتی نا، نور الانوار ہو جاتا ہے، اتنا اس کے قلب میں نور ہو جاتا ہے. فرمایا یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کر یہ مومن لوگوں میں پھرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ مومن مارکیٹ میں گئے، اس کے نور کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈارکنس کم ہو جائے گی. جب ڈارکنس کم ہو جائے گی تو لوگوں کے دل میں ایمان لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے حضرات صحابہ اکرام نے اسے نور ایمانی سے، وہ تو تقریر بھی نہیں کر سکتے تھے، تقریر تو عربی میں کرتے تھے وہ. اسی وجہ سے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں کرنا فرض ہے. آج لوگ بہت سے نکل آئے ہیں کہ نہیں جی ٹرانسلیشن کر دو انگریزی میں خطبے ہو رہے ہیں. میں لندن میں گیا تو بنگالی میں خطبہ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں
میں وہاں ایک وائٹ چیپل ایک مسجد ہے لندن میں، میں نے وہاں نماز پڑھی، وہ ہم نے جانا تو کہیں تھا تو وہ ٹریفک میں جام ہو گیا، جمعہ میں نے پڑھانا تھا الفرڈ میں، وہ بجائے اس کے وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا تو پہلے بنگالی میں خطبہ ہوا، پھر انگلش میں خطبہ ہوا، پھر عربی میں خطبہ پورا 1 آور لے گیا، اور پھر آگے ہاف آور کی نماز، تو نکلے تو 2 آور ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2-3 منتھ کی اکیلے جمعہ پڑھ لیا سچے لانگ جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام دنیا میں جہاں بھی گئے انہیں عربی میں خطبہ کہا، کوئی ایک سنگل مثال نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام پورے دنیا میں گئے، ہندوستان تک بھی آئے، ہمارے سندھ میں بھی آئے، افریقہ میں بھی آئے، کون سا ملک ہے جہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے؟ ہر بر اعظم میں صحابہ کرام کی جماعت پہنچی، تابعین کی جماعت پہنچی، لیکن انہوں نے خطبے عربی میں دی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ان کی وہ عربی جانتے تھے، دوسری زبانیں اگر سیکھی ہیں تو چند صحابہ ہیں جن نے دوسری زبانیں سیکھی، فارسی، رومی وغیرہ، وہ تقریر بھی، لیکن کیا تھا؟ یمشی بھی فی الناس، جل اس نور کو لے کر جب جاتے تھے تو لوگوں کی ڈارکنیس باہر کی بھی کم ہوتی تھی، ان کی دل کی بھی ڈارکنیس کم ہوتی تھی، تو وہ پھر ان کو جب روشنی ہو جاتی ہے، آپ بتائیں جب لائٹ ہو تو یو کین سی ایوری تھنگ، آپ کا چیز نظر آتی ہے، اندھیرے میں نظر آئے گی۔ ہاں اگر ابھی لائٹ چلی جائے وی ڈونٹ نو کہ چیئرز کہاں رکھی ہیں اور کارپٹ کہاں ہے اور صوفہ کہاں ہے اور میں کہاں بیٹھا اور آپ کہاں بیٹھے، وی ڈونٹ نو، پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں نماز پڑھائی، اندھیرے میں رات ایک جہاد میں گئے اور اندھیری رات تھی تو نماز پڑھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی۔ صبح کو صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ وسلم سے آگے پڑھ رہے تھے، بعض وسلم کی طرف منہ تھا بعض کا، دیکھا کہ وہ اس طرح کیا، ادھر وسلم کھڑے تو ایسے امام کے سامنے منہ کر کے پڑھا، اور بعض نے آگے کوئی دائیں کوئی بائیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم سب کی نماز ہوگی، کیونکہ جب فرمایا کہ فسم وجہ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر طرف ہے، لیکن یہاں پر چونکہ تم نے اپنی کوشش کی تھی، جب انسان تحری اور کوشش کرتا ہے پھر قبلہ غلط بھی ہو جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ ڈارکنیس میں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کدھر نہیں۔ تو جب ڈارکنیس ہوتی ہے، جب ظلمت ہوتی ہے انسان کے اندر اور باہر کی ظلمت اندر کی ظلمت سے، یاد رکھو انسان کا اگر قلب روشن ہوتا ہے، دل اگر انسان کا روشن ہوتا ہے، یہ بصیرت کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ کر بتا دیتا ہے، اس کا دل بتاتا ہے، فوراً بتا دے گا کہ یہ بھائی کیا ہے، یہ اپنے اندر کیا لے کر آیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایسی نگاہ دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو جا رہے تھے، ایک آدمی بلاؤ یہ جادو کر رہا، جادوگر میجک کرتا ہے، یہ شخص لے بلا کے لاؤ، کاہن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کاہن ہو؟ ان کا نہیں، آپ امیر المومنین، میں تو مسلمان ہوں اور آپ مجھے کاہن اور جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ پر میں سوری، شاید مجھے انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل، سوری۔ تو ساتھ میں نے کہا کہ نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں پہلے جادوگر تھا اور میں ایمان بھی اسی لیے لایا کہ وہ جو جن تھا، جو میرے پاس جن تھا، اس جن نے آ کر مجھے بتایا کہ بھائی اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو جا کر ایمان لے آ، اس کے کہنے کی وجہ سے میں رسول اللہ خدمت میں آیا اور میں ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن میں پہلے جادو کرتا تھا۔ اب بتائیں اس نگاہ سے ایک ایسا سٹیٹس جو ایک اندر کی چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظر آیا، یہ نور بصیرت کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کے قلب میں روشنی ہوتی ہے، باہر روشن ہے، اگر قلب اندھیرا ہے ہر چیز اندھیرا ہے، اس کو خیر شر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ سانپ کو بھی کہے گا کہ یہ بھی کوئی رعب ہے، کوئی رسی ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ اور اگر دل روشن ہے تو خیر شر کو دیکھتا ہے۔ یہ دل کے یہ اللہ تعالیٰ نے نور کیوں دیا ہے، نور ایمانی، اس سے آپ دیکھ سکیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر ان آنکھوں سے نظر آتا تو ساری دنیا دیکھ لیتی، کیوں حرام کھاتی، کیوں غلط چیزیں کام کرتے۔ اگر ان آنکھ سے نظر آتا، گناہ کرنے والے کو اگر نظر آ جاتا ان آنکھ سے، بھئی یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میں گڑھے میں گروں گا، اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں، یہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے۔
یہ قلب روشن ہوتا تو تب ہے، اگر دل روشن نہیں تو اللہ فرمایا جعلنا لہ نورا، ہم اس انسان میں نور پیدا کرتے ہیں، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں لیے پھر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان اور مومن جو ہے اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ جہاں بھی جائے، چاہے اپنے کسی کام کے لیے جائے تو اس کا نور ایمانی اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنا کام کرے گا نور ایمانی، کیا اس کی غرض نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے، چاہے آپ اس کام کریں گے میں نے تبلیغ کرنی، آپ مارکیٹ میں اپنا کام کرنے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو نور ایمانی دیا ہے اور نور تقوی دیا ہے، نور ذکر دیا ہے، آپ جب جائیں گے آپ کے نور اثر انداز ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، جیسا شاید آپ کو پتہ نہ چلے لیکن ان کو ہدایت مل جائے گی۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لو مر ولی من اللہ تعالیٰ ببلدۃ، اگر اللہ کا کوئی ولی اور دوست کسی ولیج میں سے گزر جائے، ایسے پاس ہو جائے ولیج سے، اور ان بستی والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی پیارا ادھر سے گزرا ہے، فرمایا تب بھی اس کی برکت بستی والوں کو ملتی ہے اور ان میں ہدایت کی ہوائیں چل پڑتی ہیں، حالانکہ اس کو کوئی خبر نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہدایت کی ہوائیں چل پڑتی ہیں۔ ان کے لوگوں کے قلوب، لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار میرا آج کل بہت دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، یہ ایسے نہیں ہے، کوئی ایسی کسی کی نظر پڑی ہوگی، کیسے ایسے آدمی کے پاس سے گزرا ہوگا کہ اس کی جو روشنی تھی اس کے دل کی، اس نے اس کے دل کو روشن کر دیا، اب اس کو نماز روزے کی فکر ہو گئی کہ میں نماز پڑھ لوں، میں ایسا کر لوں، میں ویسے کر لوں۔ میں ایک دفعہ وہاں پر ایک فوج میں ایک میجر تھے، میجر، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے کسی جگہ پر، انہیں سنا کہ حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کا میں مرید ہوں، تو مجھے ملنے کے لیے آئے، تو اور ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی فوج میں، حالانکہ میجر پوسٹ پر تھا، داڑھی رکھی، اور تو مجھے انہوں نے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر کسی جگہ پوسٹنگ تھی تو مسجد میں گیا تو میں نے وہاں ایک حضرت کی مختصر صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ 3 دن تک آپ تقوی کے ساتھ رہیں، صرف 3 days اونلی، اور اپنی نظر کی خوب حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں اور کوئی گناہ نہ ہونے دیں 3 دن، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح کا نور ملے گا اور آپ کا دل کیسے منور ہوگا۔ کہا کہ یہ میں نے اس میں بات پڑھی تو کہا کہ میں فوجی آدمی تھا، آرمی مین، تو آرمی مین تو اسٹرانگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار میں یہ 3 days اونلی، ہم تو کہتے بارڈر پر پورا مہینہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، یہ تو 3 days ہے، تو میں نے 3 days ڈیوٹی دی، ایسی ڈیوٹی دی کہ آنکھ خراب نہیں ہونے دی، زبان سے کوئی بات نکل دی، کان سے، دل میں کوئی 3 days کا سے میں نے ایسی ڈیوٹی دی، اور میں نے دیکھتا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ کہا کہ 3 days کے بعد، حالانکہ تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بس کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، داڑھی نہیں تھی میری، موڈ کوڈ قسم کے آرمی میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا کہ 3 دن کے بعد کہ آپ یقین جانیں کہ 3 دن جب میں نے اپنے اوپر ایسا ضبط کیا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ چوتھے دن میرا دل چاہا میں تہجد کی نماز پڑھوں، میں تو وجب نہیں پڑھتا تھا، میں تہجد میں اٹھا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر میں مسجد میں امام صاحب کے ساتھ جا کر فجر پڑھی، پھر کچھ دن کے بعد پھر مجھے بہت مزہ آنے لگا، تو میں وہ پریکٹس کو میں نے جاری رکھا، اپنی آنکھ آئیز کی بچانے کی اور کان زبان کے بچانے کی پریکٹس کو جاری رکھا، تو کچھ دن کے میرا دل چاہ کہ میں داڑھی رکھ لوں، کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا داڑھی رکھو، نہ حضرت حکیم صاحب کے اس میں، لیکن میرے دل نے کہا کہ میں کیوں، اس لیے کہ جب قلب برائٹ ہو جاتا ہے اور قلب میں نور آ جاتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے، پھر انسان کو اچھا برا ہر چیز خود نظر آنا شروع، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود نظر آتا ہے اس کو۔ فرمایا جعلنا لہ نورا، ہم اس کے اندر نور پیدا کرتے، تو نور کون سب سے پہلے نور ایمانی ہوتا ہے، اس کے بعد نور تقوی، نور تقوی گناہ سے بچیں، گناہ سے بچنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ذکر کی اتنی لمبی لمبی تسبیحات سے پیدا نہیں ہوتا جتنا اس سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لڑائی ہے، بیٹل ہے، یہ لڑائی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لڑائی کے ساتھ کوئی چیز ہاتھ آتی ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے سب سے طیب مال جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، سب سے طیب مال مال غنیمت ہے، اس کے بعد مال وراثت ہے، پھر وہ ہے جو آپ کماتے ہو، کمائی مال میں تو بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں،
لیکن سب سے طیب مال مال غنیمت ہے جو جنگ میں آتا ہے. کہتے اس سے پاکیزہ اور اس سے حلال مال کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام نے جو اپنے انہوں نے جو ہے نا وہ استعمال کیے، نیزے وغیرہ استعمال کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس رکھ لیے. وہ کہا کہ یہ مجھے دے دو بھائی، یہ میرے پاس رہنا چاہیے یہ. اور وہ جو اونٹ مال غنیمت میں ملا تھا، جو ہے ابو جہل کا اونٹ ملا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اپنے حجۃ الوداع میں ذبح فرمایا تھا. یمن بھیج دیا تھا، وہاں پر وہ یعنی پلے بڑے، اور پھر اس کو جب وہ وہاں سے آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ لے کر آئے 100 اونٹ 100 کیملز پیغمبر اسلام نے حج میں ذبح کیے. میرے شیخ فرماتے تھے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اتنی بڑی قربانی نہیں کر سکتا جو رسول اللہ نے ایک حج میں فرمائی. 100 کیملز قربانی فرمایا آپ نے. 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی نے کیے. حضرت سعید بن مسیب ابو رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں، ان کے جمائی ہیں حضرت سعید مسیب، سن ان لا ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے 63 کیے اور آگے آپ نے خود ذبح کا میں تھک گیا ہوں، تو کہا اسی وقت ہی بڑے لوگ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے آپ کی وہ 63 ایئرز ہونے والی ہے. اسی وقت سمجھ گئے. تو یہ تقوی جو ہوتا ہے، اس تقوی سے جو نور آتا ہے یہ سمجھے وہ مال غنیمت کی طرح نور ہے. کیونکہ تقوی نام ہے، گناہ سے بچتا ہے جب انسان تو نور پیدا ہوتا ہے. کہ گناہ کا تقاضا کرتا ہے نفس اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے نور تقوی پیدا ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو کافروں والی لائف کو نہ دیکھو، کافر کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ نے تمہیں تو باز بنایا ہے، تم باز ہو. باز جانتے ہو ایگل کبھی آپ نے والچر کی طرح کبھی آپ نے اس کو کھاتے دیکھا ہے؟ آپ لوگ تو ہم سے زیادہ چیزیں جانتے ہو. تو والچر جو ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ مردار کھاتا ہے. یہ زندہ کو کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے. اور ایگل زندہ لائف چاہیے، لائف چیز، لائف پر حملہ کرتا ہے، اس برڈ پر حملہ کرتا ہے، بلکہ شیر پر بھی حملہ کر دیتا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ان کافروں کو یار وہ بھی لائف گزار رہے، ہم بھی ویسی گزارے. فرمایا کہ نہیں، وہ تو والچر کی طرح ہے، وہ تو چمگادر جو بیٹ جس کو کہتے ہیں اس کی طرح ہے، جو اندھیرے میں رہتی ہے اور اس کے منہ سے پخانہ آتا ہے، پیشاب آتا ہے. اور تم تو وہ باز ہو جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آسمانوں سے آئے. وہاں بھی تم نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اور زمین پر بھی آ کر اللہ نے توفیق دی، اللہ قالوا ربنا اللہ، یہاں بھی رب کہنے کی توفیق دی. تو فرمایا کہ تم اس چمگادر کی طرح یا والچر کی طرح لائف کیسے بسر کر سکتے ہو؟ تمہاری لائف اور ان کی لائف اور ہے، دونوں کی لائف میں فرق ہے. آپ جنگل میں جاتے ہو، کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی میٹ کھاتا ہے، کوئی فلاں چیز کھاتا ہے، کوئی فلاں چیز کا کوئی انسیکٹ کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم صاحب کو کام شروع کر دیں. تو بڑی خوبصورت شعر فرمایا کہ گر خفاش رفت در کور و کبود. فرمایا کہ اگر بیٹ جو ہے وہ پیشاب پخانہ کھائے تو مجھے کوئی غم نہیں، یعنی اگر کافر کو غلط کام کرے مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی فطرت ہی خراب ہے. لیکن باز شاہ دیدرا بارہ چبود، لیکن اے باز جو اے مومن جو اللہ کی زیارت کر کے آسمانوں سے آیا ہے، جب یہ وہ کافروں والے کام کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تمہیں اس کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو حصول نور کے لیے بنایا. ہماری خوراک کیا ہے؟ ہماری خوراک نور ہے، نور یہ ہماری خوراک ہے. ہم ذکر صبح سے ہم شروع کرتے ہیں، نماز پر ختم کرتے ہیں، ذکر پر شروع کرتے ہیں، اللہ کی یاد پر. یہ ساری چیزیں تو زندہ رہنے کی بہانے ہیں. پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ اصل ہماری جو خوراک ہے وہ نور ہے. فرمایا کہ جب انسان کی خوراک نور بن جاتی ہے، نماز، ذکر، اذکار، تلاوت، یہ جب نور بن جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر وہ گفتگو بھی کرے گا تو اس میں سے نور نکلے گا، کیونکہ جیسا کھائے گا ویسا اس میں سے نکلے گا. سارش حلال، یہ ہماری خوراک ہے. ہماری خوراک یہ نہیں ہے جو لوگ ہیں، یہ تو ہم صرف زندہ رہنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اسے لا تصرفو، میں کلو وشربو، کھاؤ پیو، لا تصرفو، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کھاؤ پیو کہ بستر بھی پڑا ہے اس کو اٹھا کے لے جانا پڑے اسٹیچر پر، اتنا بھی نہیں کھاؤ. کلو وشربو، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں، وشکرو، نعمتیں. لیکن ہماری اصل خوراک کیا ہے؟ اصل خوراک ہمارے اللہ کا نور ہے. وہ نور ہماری خوراک، اس سے ہماری روح زندہ ہوتی ہے، ہمارا قلب روشن ہوتا ہے. ہم دنیا میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم کیا چیز کھاتے ہیں،
پھر بھائی ہم تو اللہ کے نام چبتے ہیں، بس وہ ہماری خوراک ہے، وہ ہمارا فوڈ ہے. تو جب یہ ہمارا فوڈ بنے گا تو میرے دوستو پھر ہمارا ہر عمل میں نور ہے، ہاتھ میں بھی نور ہو جائے گا. ہاتھ میں نور. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو 20 فرینڈز تھے جو کسی پارک میں گئے، جس طرح نیشنل پارک میں گئے سیر کرنے کے لیے. 20 فرینڈز. تو انہیں ایک فرینڈ کو پیسے دیے کہ تم جا کر واٹر میلن لے آؤ، اور بھی چیزیں کھانے کی، لیکن کا واٹر میلن بھول گئے، تم بازار سے لے آؤ تو ہم وہ جو واٹر میلن ہے وہ پھر سب کھائیں گے. اور اس کو پیسے دیے، وہ واٹر میلن لینے کے لیے گیا، اور بھی چیزیں لینی تھی. تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، تو وہ ایک واٹر میلن والے کے پاس کھڑے ہو کر ایک واٹر میلن پر ویسے ہاتھ رکھ کے، بندہ کھڑا ہوتا ہے نا ایسے ہاتھ، اس سے گفتگو کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، ایسے ہاتھ رکھا ہوا تو واٹر میلن پر ایسے کر کے. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے. یہ جانتا تھا، جوان جانتا تھا، کیونکہ ان کے شہر کے تھے، لیکن جاتے جوتے نہیں تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی بڑی شہرت ہے، بڑے فیمس قسم کے یہ بزرگ ہیں. تو اس آدمی نے، وہ جو آدمی تھا دکان والا، شاپ والا، اس نے وہ واٹر میلن اٹھا کر نیچے رکھ دیا، نیچے کسی کبڑ وبڑ میں. یہ نوجوان گیا، یہ ینگ مین، ان کا کہ آئی وانٹ ٹو بائی سم واٹر. ان کا یو کین ٹیک، آپ جو چاہے لے لیں. ان کے نہیں، وہ جو آپ نے نیچے رکھا ہے نا وہ میں نے لینا ہے. ہو نو 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 میں نہیں، اس میں تو حضرت کا ہاتھ لگا ہے اور وہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، مجھے نہیں دینا ہے. ان کے نہیں، میں نے لینا ہے. اب ضد شروع ہو گئی. وہ کہتا ہے نہیں دینا، وہ کہتا لینا ہے. اس نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ اس نے اس کی قیمت بتا دی، جس میں 10 واٹر میلن آ سکتے تھے، اتنی قیمت بتائی. انہوں نے کہا یہ لو، یہ پیسہ لو، مجھے دے دو. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ واٹر میلن لے گئے، اور جا کر جب انہوں نے واٹر میلن کھایا تو وہ 20 کے دل میں اتنا نور آیا کہ حضرت کے پاس آئے اور اپنے زمانے کے ولی اللہ بنے. سارے کے سارے جوان ولی اللہ بن گئے. یہ کیا ہے؟ وہ نور خوراک بن جاتا ہے نا، جب انسان کی فوڈ بن جاتا ہے تو پھر وہ جدھر دیکھے گا وہاں بھی اثر، جہاں ہاتھ لگائے گا وہاں بھی اثر، جہاں چلے گا وہاں بھی اثر، جو بات کرے گا وہ بھی اثر. یہ ہماری خوراک اصل نور ہے، ہم نور پر زندہ ہیں. باقی جو چیزیں تو ضمناً اپنے سے جسم کو پالنے کے لیے ہیں. پانی پی رہے ہیں تو یہ باڈی کے لیے پی رہے ہیں. اصل جو چیز ہماری سول ہے، ہماری روح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوراک فجر سے شروع کر کر رات تک ہمیں خوراک دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ نور کی خوراک ہے جو اس مومن کی جان ہے. اور پھر وہ جب قلب میں آتا ہے، یمشی بھی فی الناس، اس کا چلنا پھرنا بھی تبلیغ بن جاتا ہے. زبان سے نہیں بھی کہتا، وہ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں میں اس کے جانے کے بعد، اس کا چاہے وہ گزر گیا، لیکن بعد میں آپ کی یہ ہدایت النو والے جو ہیں، جب بنگلہ دیش گیا ہوں 2 دفعہ، بنگلہ دیش کا میں نے وزٹ کیا ہے. ایک دفعہ اپنے شیخ کے ساتھ گیا تھا اور ایک دفعہ میں ویسے گیا. تو یہ اخی سراج اودھی جو ہیں، یہ ہدایت النو کے مصنف ہیں. ان کو ان کے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے بنگلہ دیش چلے جاؤ، کیونکہ یہ بنگال سے تعلق رکھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا بنگلہ دیش میں جاؤ. تو بنگلہ دیش میں گئے تو آج بھی جس جگہ پر وہ گزرے تھے وہاں سب سے زیادہ دینداری ہے آج بھی. حالانکہ بنگلہ دیش میں عمومی دیندار لوگ ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ پاس ہوئے اور انہوں نے گئے تو وہاں آج تک اس کا اثر ہے دینداری کا. تو ان کے گزرنے کی وجہ سے، حالانکہ کئی جگہ ٹھہرے، کئی جگہ چلے، لیکن وہ پھرتے رہے، کیونکہ شیخ کا حکم تھا پورے بنگلہ دیش میں تم نے پھرنا ہے. آج تک اس کے اثرات ہیں. اس لیے میرے دوستو، فذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے. واشکرولی، اور اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. آج شکر میں بڑی کوتاہی ہے. لیے شیطان نے کہا لن تجد اکثرهم شاکرین، میں ایسا کر دوں گا تیرا شکریہ ادا نہیں کرے. ہمیں مصیبت پر نظر رہتی ہے، یعنی 100 ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، ہم یوز کر رہے کہ ایک نہیں ہے. ہم کہتے یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
جوان ہے اس کے پاس گاڑی نئی نہیں ہے، پرانی اولڈ گاڑی ہے، باقی ہر چیز اچھی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھر اچھا ہے، سب ہے، پگاڑ بھی اس کی اچھی ہے، تنخواہ بھی اس کی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن گاڑی اولڈ ہے۔ تو یار کیا ہے یار، دوستوں نئی گاڑی میں گاڑی پرانی، یعنی وہ ہنڈریڈ جو نعمتیں ہیں ان پر نظر نہیں ہے، وہ ایک گاڑی کے اوپر پھنسی ہوئی ہے، اللہ کا ناشکری ادا کر رہا ہے۔ لن تجدوا اکثرهم شاکرین، لکھا وشکرو، وشکرو لی ولا تکفروا، نہ شکری نہ کرو۔ تو دو چیزوں کے اہتمام رکھے، ذکر اور شکر۔ تو نعمت ملے خوب شکر، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ نعمت دی ہے تو نے۔ اور ذکر، اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، زبان سے کرے ذکر، کبھی دل سے کرے، کبھی زبان سے کرے، کبھی دل سے کرے۔ اور گناہ سے بچتے وقت یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے۔ گناہ سے بچنا بھی ذکر ہے، اس لیے رسول نے فرمایا گناہ سے بچنا وہ معتبر ہے جو اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہیں۔ لوگ یار مولوی صاحب کہیں گے، یا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، چھوڑو بھی چھوڑو، میں یہ کام نہیں کرتا، یہ اللہ کے اس کی نو ویلیو وہ ہے جو اللہ کے لیے آپ کریں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اور مولا دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ویلیو ہے۔ صلی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے۔ ذکر سے پہلے یہ نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل، اس کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا جو دل ہے دھل رہا ہے، اس میں سے گناہوں کے اثرات نکل رہے ہیں، اور جب الا اللہ کہیں اللہ کا نور عرش سے ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ کہیں کہیں درمیان میں محمد رسول اللہ پورا پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنے گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اب ایک تسبیح میں ذات لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کرے ایک زبان دل میں اور ایک منہ سے دونوں سے اللہ نکل رہا ہے اور اس گھر کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلال و تعالی شانو اللہ اللہ چه شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق
عاشقوں کا مہینہ اور جام ہے، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلال و تعالی شانو 10 بار یہ استغفار پڑھے 10 ٹائم دس استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 ٹائم یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت حلو فانك انت التقوى والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہماری اولاد کو اللہ والا فرما
قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے دوست احباب کو، یا اللہ گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما. بغیر استحقاق یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے نور کو ہماری خوراک فرما، اپنے نور کو ہماری خوراک فرما. یا اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اب تک جو گناہ ہو گئے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں تو معاف فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما، تقوی پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاص اور دوستی نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ان دیار میں رہنے والے ایمان والوں کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو ایمان قبول کر کے ایمان والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دیار میں، ان ملکوں میں جتنا بھی دینی کام مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے، یا اللہ مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، یا اللہ مساجد ہوں، تبلیغی مراکز ہوں، یا اللہ اس کو تو قبول فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے لیے بھی، ہمارے دوستوں کے لیے بھی یا اللہ تیری دوستی اور ولایت کے اس کو ذریعہ فرما. یا اللہ ہما وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں ذاکر اور شاغل فرما. یا اللہ ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، فکر کرنے والا، عبادت کرنے والا فرما. دین کی محنت کرنے والا فرما. یا اللہ دین والا فرما. یا اللہ تفقہ فی الدین ہمیں بھی ہماری اولادوں کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی یا اللہ محمد ناداد صاحب کے درجات کو بہت بلند فرما، ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے تمام عزیز و اقارب کے درجات کو بلند فرما. ان کی یا اللہ برکات کو ان کے بعد بھی ان کی اعلی اولاد پر یا اللہ جاری ساری فرما. اور بھائی ذکی زید یا اللہ ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو سب کو اور ان کے بال بچوں کو ہر طرح کی آپ نصیب فرما. یا اللہ امیر صاحب بہت یا اللہ محبت کرنے والے شخص تھے، یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. بڑی طویل دینی خدمات ان کی تو قبول فرما. اللہ چپاٹا میں بھائی اسماعیل صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. یہاں بھی اسماعیل چتا صاحب بھی بیمار، ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. اور بھی جو بیمار ہیں سب کو صرف ہمارے بھائی شبیر صاحب کو بھی صحت اور عافیت درازی عمر نصیب فرما. یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہماری رزق میں برکت پیدا فرما. قرضوں کے بوجھ سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہماری جان مال ایمان عقائد اولاد مال ہر چیز کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما، نصرت فرما. یا اللہ ہمارے حال پر ایمان والوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پیغمبر سلام کی خصوصی عنایات ہمیں نصیب فرما. اتباع پیغمبر یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اتباع پیغمبر ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسائل ان کو حل فرما، مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہم سفر میں ہیں، یا اللہ پیچھے گھر والوں پر بھی نگہبان ہو جا. ہر قسم کے شر و شرارت سے ہمارے پچھلوں کی حفاظت فرما، ہماری سفر میں حفاظت فرما. عافیت کے ساتھ وقت کو مکمل فرما، عافیت کے ساتھ اپنے وطن کو واپسی فرما. یا اللہ اس کے اثرات کو ہمیشہ قائم اور دائم فرما. چلت پھرت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. آج کی اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ آنے والوں کو قبول فرما، میزبانوں کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو آپ کی قرب خاص کا ذریعہ فرما. یا اللہ آپ کی دوستی اور ولایت کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اپنی دوستی سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ
ہم نالائق ہیں لیکن آپ تو لائق ہیں. یا اللہ ہم نالائقوں کو بھی اپنے قرب کے لائق فرما، قرب کے لائق فرما. یا اللہ ہمارے بھائی ایاز خان بھی دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، رحم کا، عافیت کا، کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہر دوست کی یا اللہ جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.